واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 14 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پچھلے 10 دنوں سے ہم کوئی بھی قسط اپلوڈ نہیں کر سکے، جس کی بنیادی وجہ عید کے ایام اور طبیعت کی ناسازی تھی۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ نہایت مختصر ہے۔ اب ہم روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمت کر میری گود میں آئے اور پھر میرے سینے لگے تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال اونٹنی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی اونٹنی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی اونٹ اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، ابو زہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی اونٹنی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ ناظرین، یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ وہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اے میری بہن، اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو عطا فرمایا ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ناظرین، ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات
حالات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ ناظرین، بیمار اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی شہزادے حضور کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پی لیا ہو۔ دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کی رحمت مسلسل برس رہی ہے۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اور پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت ناظرین بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلہ میں لے گئی۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا کہ اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم مقام ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ ناظرین، مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصہ بعد عہد نبوت نے ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دیگر گوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وہ فور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ ناظرین، یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ناظرین، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھی۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ انتہائی سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت انسیت تھی۔ آپ کی شیرخوارگی کا زمانہ میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر مبارک
جب تک حلیمہ سعدیہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ ناظرین، 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 15 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔